السلام علیکم دوستوں، آج ہم آپ کی خدمت میں سبق آموز کہانی لے کر حاضر ہیں۔ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہماری مزید کہانی کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے۔ جزاک اللہ۔ میں نے کوئی ٹھیکہ نہیں لے رکھا، خدمت مخلوق کا سبا نے غصے میں کہا تھا۔ پہلی بات تو بھی کوئی غیر نہیں ہے جو تم ایسے الفاظ استعمال کر رہی ہو، اور رہی بات خدمت کرنے کی تو کیا ہو گیا، میری بس ایک ماں ہی تو ہے اس دنیا میں، کیا تم اس کی بھی خدمت نہیں کر سکتی؟ احسن نے نرم لہجے میں کہا تھا، نہیں میں نہیں کروں گی، میں یہاں کسی کی خدمت کرنے نہیں آئی۔ سبا نے چیخ کے کہا تھا، ٹھیک ہے مرضی ہے تمہاری، لیکن اگر تمہیں اس گھر میں رہنا ہے تو میری امی کے کام بھی کرنے ہوں گے۔ احسن نے فیصلہ کرنے والے انداز میں کہا تھا، کیا تم مجھے گھر سے نکالنے کی دھمکی دے رہے ہو؟ میں خود ہی چلی جاتی ہوں، سبا نے انتہائی بدتمیزی سے کہا اور برقع اڑا کر جانے لگی۔ احسن اس کے سامنے آیا تھا، میں پھر وہی بات کہوں گا، اگر تم آنا چاہو تو میری ماں یہیں اسی گھر میں رہیں گی اور تمہیں ان کے کام بھی کرنے ہوں گے۔ احسن یہ کہہ کر کمرے میں چلا گیا، جبکہ سبا نے آٹو پکڑ کر میکے کا رخ کیا تھا۔ گھر پہنچی تو امی اس کے یوں اچانک آنے پر بہت خوش ہوئی تھی۔ امی کی خوشی دیکھ کر اس نے کچھ نہ کہا تھا۔ امی بھائی بھابھی کہاں ہیں؟ سبا نے سوال کیا تھا۔ بیٹا گھومنے گئے ہوئے ہیں، امی نے جواب دیا تھا۔ اچھا جی، بھائی بھابھی کو گھمانے لے جانے لگے، کمال ہے۔ دراصل سبا ایسی ہی تھی، نکچلی سی، دوسروں سے اپنی خدمت کرانے والی کسی اور کی کرنا تو اس نے سیکھا ہی نہیں تھا۔ جب شادی نہیں ہوئی تھی تو بھابھی سے اپنی خدمت کراتی تھی، اور شازیہ بیگم سبا کی امی بھی اپنی بیٹیوں کے خوب لاڈ اٹھاتی تھی۔ سبا بھابھی سے خوب خدمتیں کراتی، اگر بھابھی نہ کرتی تو ساس کے تنے اور شوہر کے بدلے ہوئے مزاج اصل بھابھی اپنی ساری نندوں کی خوب خدمت کرتی تھی۔ سب سے چھوٹی نند جس کا نام سبا تھا زیادہ ہی بدتمیز ہو گئی تھی۔ شادی بھی ایسے گھر میں ہوئی جہاں فیملی ہی نہ تھی، بس ایک ساس، وہ بھی بھلی سی۔ سبا شوہر کے آفس جانے کے بعد لاؤنج میں بیٹھ کر ٹی وی دیکھتی، سہیلیوں سے گھنٹوں فون پر گپے لگاتی، پھر جا کر شام کا کھانا بناتی تھی۔ سبا اپنے کپڑے دھو کر اٹھ جاتی اور ساس کے کپڑے وہیں پڑے چھوڑ دیتی، ساس بعد میں خود دھو دیتی۔ اسی طرح دن گزر رہے تھے کہ ایک دن اچانک دن میں احسن آفس سے واپس آ گیا تو گھر کا منظر کچھ یوں تھا۔ سبا لاؤنج میں بیٹھی اپنا پسندیدہ ڈرامہ دیکھنے میں مگن تھی، جبکہ امی اپنے کپڑے خود دھو رہی تھی۔ امی آپ کپڑے کیوں دھو رہی ہیں؟ احسن نے چونک کے سوال کیا تھا۔ بیٹا میں تو خود ہی دھوتی ہوں، امی نے مشین سے کپڑے نکالتے ہوئے جواب دیا تھا، جبکہ امی کی سانسیں پھول رہی تھی اور پیشانی پر پسینہ تھا۔ اتنے میں احسن لاؤنج کی طرف غصے میں گیا اور ٹی وی آف کیا تھا۔ سبا نے چونک کر دیکھا، ارے آپ اتنی جلدی کیسے آ گئے؟ سبا نے سوال کیا تھا، امی کپڑے کیوں دھو رہی ہیں؟ احسن نے بھویں چڑھا کر سوال کیا تھا، کیوں کا کیا مطلب؟ سبا نے بھی ہاتھ باندھ کر جواب دیتا، مطلب یہ کہ امی کا بڑھاپا ہے اور ان کی بہو موجود ہے، پھر امی کپڑے کیوں دھو رہی ہیں؟ کیا ہو گیا؟ احسن کپڑے ہی تو دھوئے ہیں، کیا ہو گیا؟ سبا آپ کو معلوم ہے امی کو سانس چڑھ رہا ہے۔ پھر سبا اتنی ہائپا ہوئی کہ لڑ کر میکے چلی آئی۔ 2 دن گزر گئے تھے سبا کو میکے آئے ہوئے، مگر احسن کی ایک کال بھی نہیں آئی تھی اور نہ ہی سبا کی بھابھی سے ملاقات ہوئی تھی۔ امی بھابھی کہاں ہیں؟ سبا نے امی سے پوچھا تھا، بیٹا روز تمہارے بھائی کے ساتھ گھومنے جاتی ہے، جب سے تمہاری شادی ہوئی اور تمہاری دوسری بہنوں نے گھر میں آنا کم کیا تب سے تمہاری بھابھی کے تو پر نکل آئے ہیں، مجال ہے جو مہرانی کے مزاج ملتے ہو۔ امی نے جواب دیا تھا، ایسے کیسے آپ کی خدمت کرنی چاہے ان کو، آخر ایک ساس ہی تو ہے ان کے ساتھ، پھر بھی میں بھائی سے بات کرتی ہوں، سبا نے جواب دیا تھا۔ سبا کو بہت زور سے بھوک لگ رہی تھی تو وہ کچن میں گئی، بھابھی نے بریانی اور کباب بنا رکھے تھے۔ سبا نے ایک پلیٹ میں بریانی لی اور 2 کباب سائڈ میں رکھے تھے، ابھی کھانا ہی شروع کیا تھا کہ اچانک کسی نے آ کر پلیٹ چھینی تھی۔ پیچھے منہ کر دیکھا تو بھابھی تھی۔ میں نے اتنی گرمی میں بریانی اور کباب تمہاری خدمت کے لیے نہیں بنائے، بھابھی نے پلیٹ چھین کر چاول کوکر میں اور کباب پلیٹ میں رکھتے ہوئے جواب دیا تھا، میں نے اپنی بہن کے لیے بنائے ہیں، جاؤ جا کر اپنی امی کے پاس جا کر مونگ کی دال کھاؤ۔ بھابھی یہ کہہ کر کچن سے باہر نکل گئی تھی۔ سبا کی یہ سب باتیں سن کر بھوک ہی اڑ گئی تھی۔ سبا جا کر اپنے کمرے میں سو گئی تھی تو عصر کا وقت ہو گیا تھا۔ باہر آئی تو بھابھی کے کمرے سے ان کی بہن اور بھابھی کی آوازیں آ رہی تھی۔ بھابھی کی بہن کو سلام کرنے کی غرض سے سبا نے بھابھی کے کمرے کا رخ کیا تھا کہ اچانک اندر سے آتی آوازوں پر سبا کے قدم ٹھہرے تھے۔ ارے بہن، اللہ کا شکر ہے جو ان چڑیلوں سے جان چھوٹی ناک میں دم کر دیا تھا، اور سبا سے تو اللہ کی پناہ، یہاں ایسے رنگین تھے تو سسرال میں بھی ایسے ہی رہے، ابھی بھی شوہر نے گھر سے نکال دیا۔ ہائے باجی تمہیں کس نے بتایا؟ بھابھی کی بہن نے تھوڑی پر ہاتھ رکھ کر پوچھا تھا۔ ارے مجھے تو اس کی پڑوسن نے بتایا، گھر آ کر تو سبا نے کچھ بھی نہیں بتایا، ایک نمبر کی میسنی ہے۔ بھابھی کی یہ باتیں سن کر سبا کمرے میں آ گئی تھی، دل میں ایک ٹیس سی اٹھی تھی، اس نے پوری زندگی کیا تھا سب کچھ کسی فلم کی طرح اس کی آنکھوں کے سامنے گھومنے لگا۔ سبا نے جائے نماز اٹھائی اور اپنے رب کے سامنے فریاد کرنے لگی۔ سبا کی آنکھوں سے آنسو کی لری بہنے لگی، اللہ سے بچو کی طرح ضد کرنے لگی، اللہ میں نے زندگی بھر تیری نافرمانی کی، اللہ میں نے سنا ہے تو 70 سال کے گنہگار کو بھی معاف کر دیتا ہے، اللہ مجھے بھی معاف کر دینا، اللہ میں نے تیرے بندوں کا حق مارا، اللہ ان کے حقوق ادا کرنے والا بنا دے، اللہ معاف کر دے، اللہ بس تو مل جا، اللہ میں کہاں جاؤں گی اگر تو نے معاف نہ کیا، اللہ معاف کر دے، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے معاف کر دے، سن لینا میرے
میری فید اللہ صبا گڑگڑا کر دعا کر رہی تھی، آنکھوں سے ندامت کے آنسو جاری تھے۔ اللہ سے خوب دیر بات کرنے کے بعد اسے بہت سکون ملا تھا، اس نے زندگی میں پہلی بار ایسا سکون محسوس کیا تھا۔ دعا کرنے کے بعد وہ سوچنے لگی کہ اس نے یہ کیا کر دیا، اپنے گھر کو چھوڑ کر آ گئی اور حسن کی محبت کو، اور اس کی ساس نے کبھی اپنے بیٹے سے اس کی شکایت تو نہیں لگائی تھی، وہ تو ان کے بیٹے نے خود ہی تو دیکھا تھا۔ اسے بھابھی کا اپنی ماں کی خدمت نہ کرنا کتنا برا لگا تھا، پھر حسن کو کیوں نہ لگا ہوگا۔ وہ گھر جسے وہ چھوڑ کر آئی تھی اسے یاد آنے لگا۔ اس نے ایک دم سے حسن کو کال ملائی تھی، سلام کر کے کہا تھا کہ مجھے لینے آ جاؤ۔ دوسری جانب سے جواب ملا تھا، میرے گھر میں کچھ نہیں بدلا، سب وہی ہے، اگر تمہیں میرے گھر آنا ہے تو میری ماں کی خدمت کرنی ہوگی، مجھے سب قبول ہے۔ یہ کہہ کر صبا نے کال کاٹ دی تھی۔ حسن آ گیا تھا، سب میز پر موجود تھے۔ صبا اپنے کمرے سے نکل کے باہر آئی تو دیکھا حسن امی بھائی اور بھابھی سے مسکرا کر بات کر رہا تھا۔ اس مسکراہٹ میں صبا کو اپنی پوری دنیا بستی ہوئی نظر آئی تھی۔ حسن، کیا ہو تم نے تمہاری امی کے ساتھ اتنا برا سلوک کیا، اور تم میرے گھر والوں کو کتنی عزت رہے ہو، تمہارا ظرف کتنا بڑا ہے۔ صبا نے دل میں سوچا تھا، میں بھی وعدہ کرتی ہوں تمہاری امی کو ہمیشہ اسی طرح عزت دوں گی، اپنی سگی ماں کی طرح خیال رکھوں گی۔ اس نے دل میں سوچتے ہوئے خود سے عہد کیا تھا۔ کھانا کھانے کے بعد وہ جانے لگی تو بھابھی اس کے گلے لگ گئی تھی۔ صبا، یہ تمہارا گھر ہے، جب چاہے آ سکتی ہو۔ بھابھی نے خوشدلی سے کہا تھا، تم میری چھوٹی بہنوں کی طرح ہو، سوری میں نے تمہارے ساتھ اتنا بڑا سلوک کیا، لیکن یہ ضروری تھا تمہیں سمجھانے کے لیے، اور یہ تو ہم سب نے پلان بنایا تھا۔ تمہارے گھر آنے سے پہلے حسن کی کال آئی تھی کہ صبا لڑکے گھر آ رہی ہے، اس لیے ہم نے یہ پلان بنایا تھا۔ گڑیا تم سے کوئی ناراض نہیں ہے، تمہارا سسرال ہی اصلی گھر ہے، تمہاری ساس تمہاری ماں کی جگہ ہے۔ بھائی نے سر پر ہاتھ رکھ کر پیار سے سمجھایا تھا۔ حسن اس صبا کو بس مسکرا کر دیکھ رہا تھا۔ صبا کو اپنی قسمت پر لشکایا تھا، اللہ نے کتنے اچھے گھر والے دیے تھے اسے، اور سب سے بڑھ کر اس کا شوہر جو اس پلان کا ماسٹر مائنڈ تھا۔ کیا قسمت پائی تھی اس نے، اللہ اس جہاں میں بھی ہماری جوڑی اسی طرح ملا دینا۔ صبا نے دل میں دعا کی تھی۔ سب کی دعا کے ساتھ وہ گھر سے رخصت ہوئے، ایسا لگ رہا تھا جیسے آج ہی اس کی شادی ہوئی ہو۔ وہ گھر پہنچے تو اس کی ساس برآمدے میں لیٹی تھی۔ صبا ان کے پاس بیٹھ گئی اور باتیں کرنے لگی، وہ بھی اس کا یہ نیا انداز دیکھ کر چونکی تھی، مگر دل میں اسی طرح رہنے کی دعا کی تھی۔ تھوڑی دیر ساس کے پاس بیٹھو کر وہ اپنے کمرے میں آئی تو ٹیرس کا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ اس نے جھانک کے دیکھا تو حسن نظر آیا جو چانک کو تک رہا تھا۔ کیا ہو رہا ہے؟ اس نے پوچھا تھا۔ کچھ نہیں، بس دیکھ رہا ہوں، اس چانک کی طرح ہمارا گھر بھی جگمگائے گا انشاءاللہ، حسن نے کہا تھا۔ اس کی بات سن کر صبا مسکرائی تھی۔ تھینکس مجھے اتنی ساری خوشیاں دینے کے لیے، صبا نے کہا تھا۔ حسن نے مسکرا کر ویلکم کہا تھا۔ دور سے چانک ان دونوں کو دیکھ کر مسکرایا تھا۔